بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تنویر الحسن رضوی ابن مطالب حسین مرحوم اور خورشید حیدر رضوی ابن تنویر الحسن رضوی مرحوم کے لیے ایصال ثواب فرما دیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي الممجد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ صلوات یقیناً کچھ ایسے حادثات کبھی کبھی رونما ہو جاتے ہیں کہ جو انسان کو جھنجھوڑ دینے والے ہوتے ہیں اور اپنے مقصد حیات کی طرف متوجہ کر دینے والے ہوتے ہیں کہ انسان غور کرے، سوچے اور سمجھے یہ دنیا کیا ہے اور اس دنیا کی زندگی کیا ہے اور اس زندگی کا مقصد کیا ہے۔ انہی حادثات میں ایک حادثہ یہ بھی ہے، باپ کا انتقال اور 4 دن کے بعد بیٹے کا انتقال یقیناً ہر شخص کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، اور جب کبھی ایسے مواقع آتے ہیں تو ذہن میں کچھ نہ کچھ سوالات ضرور پیدا ہوتے ہیں، لیکن ایک صاحب ایمان کا طرہ امتیاز ہی یہ ہے کہ کبھی وہ کسی قسم کے شک اور شبہے میں مبتلا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ صاحب یقین ہوتا ہے۔ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ پروردگار عالم ظلم نہیں کرتا، وہ کسی کافر پر ظلم نہیں کرتا، کسی مشرک پر ظلم نہیں کرتا، کسی منافق پر ظلم نہیں کرتا، تو کسی صاحب ایمان پر کیا ظلم کرے گا؟ 2 ہی حالتیں اس کے یہاں ہیں، یا عدل کرتا ہے یا فضل کرتا ہے۔ گناہگار کو سزا دینا یہ اس کا عدل ہے، اور بخش دینا یہی اس کا فضل ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم جیسے افراد اس کے عدل کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، اسی لیے بارگاہ الہی میں ہم اپنی عرضداشت ان الفاظ کے ساتھ پیش کرتے رہتے ہیں کہ رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، یا رحیم و یا کریم یا ارحم الراحمین، کہ پالنے والے ہمارے سلسلے میں اپنے عدل سے کام نہ لینا بلکہ اپنے فضل سے کام لینا۔ رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک،
یا رحیم و یا کریم، اے رحم کرنے والے، اے کرم کرنے والے، یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ تو اس سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہمارے بنیادی عقیدے میں ہے کہ اللہ خالق خیر ہے، وہ خالق شر نہیں ہے۔ اس کی طرف سے جو بھی ہوتا ہے وہ خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ شر تو بندے کی طرف سے ہوتا ہے، معبود کی طرف سے نہیں ہوتا۔ ابھی ماہ مبارک رمضان ختم ہوا ہے، دعا ابو حمزہ صومالی مشہور ترین دعا ہے، اس میں شاید ہی آپ کو فقرہ مل جائے گا کہ پروردگار تیرا خیر لگاتار مسلسل ہماری طرف آ رہا ہے اور ہمارا شر تیری طرف جا رہا ہے۔ تو پروردگار خالق خیر ہے، خالق شر نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم اس کی مصلحتوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور جب اس کی مصلحتوں کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں تو ذہن میں کچھ نہ کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جو شخص بھی ذرا بھی قرآن فہمی کا ذوق اور شوق رکھنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ پورے قرآن مجید میں صاحبان ایمان کو، صاحبان تقویٰ کو، پرہیزگار افراد کو، انبیاء کو، مرسلین کو، شہداء کو، صالحین کو، صدیقین کو کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ کبھی تمہیں کوئی دنیا میں زحمت ہی نہیں ہوگی، اس دنیا کی زندگی میں ہمیشہ تم آرام اور سکون سے زندگی بسر کرنے والے ہوگے، تمہیں کوئی دشواری نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تمہارے اوپر کوئی آفت نہیں آئے گی، کسی مصیبت میں تم گرفتار نہیں ہوگے۔ پورے قرآن مجید کو آپ دیکھ جائیں، خاصان خدا کے لیے خدا نے کہیں پر بھی اس بات کی ضمانت اور گارنٹی نہیں لی ہے۔ اگر خاصان خدا کے لیے پروردگار عالم نے، اس خدا نے کوئی بات کہی ہے تو وہ آزمائش کی بات کہی ہے، امتحان کی بات کہی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ کفار سے نہیں کہا جا رہا ہے، مشرکین سے نہیں کہا جا رہا ہے، منافقین سے نہیں کہا جا رہا ہے، انہی سے کہا جا رہا ہے جن کے دل نور ایمان سے منور ہیں، جن کے دامن دولت ایمان سے مالا مال ہیں، جو اللہ کی الوہیت پر، اس کی عدالت پر، اس کے تمام صفات پر، اس کی ذات پر ایمان لانے والے، تمام انبیاء اور مرسلین پر ایمان لانے والے، نبیوں پر نازل ہونے والی کتابوں اور صحیفوں پر ایمان لانے والے، پیغمبر اکرم کو آخری نبی کی حیثیت سے تسلیم کرنے والے، قرآن مجید کو آخری کتاب، ایسی کتاب جو ہر تحریف سے پاک ہے ماننے والے، تسلیم کرنے والے، اور وفات پیغمبر اکرم کے بعد ائمہ طاہرین کی امامت کا اقرار کرنے والے، انہی سے کہا جا رہا ہے۔ علماء کرام ماشاءاللہ چیف فرمائے، مجھ سے بہتر حضرات ہیں، دوہری تاکید ہے، لام کے ذریعے بھی اور نون کے ذریعے بھی، عربی گرامر کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لام بھی تاکید کا ہے اور نون بھی تاکید کا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ یعنی یہ نہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے ہم تمہیں آزمائیں، نہیں، ہو سکتا کی بات نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے، حتماً ہم تمہیں آزمائیں گے، 100% ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، آزمائش، امتحان، کاہے میں؟ بِشَيْءٍ، کچھ چیزوں کے ذریعے آزمائیں گے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ کن کن چیزوں میں پروردگار بندوں کو آزمائے گا؟ کچھ خوف کے ذریعے، کچھ بھوک کے ذریعے، کچھ جان کے نقصان سے، کچھ مال کے نقصان سے، اور کچھ ثمرات۔ ثمرات سے مراد یہاں مفسرین نے لکھا کہ اولاد، کہ کبھی ہم تمہاری اولاد کو بھی تمہارے امتحان کا ذریعہ بنا سکتے ہیں کہ تمہارے دل میں ہماری محبت زیادہ ہے یا اپنی اولاد کی محبت زیادہ ہے۔ تو یہ پروردگار عالم نے بالکل واضح کر دیا کہ ہم ضرور بالضرور تمہارا امتحان لیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے، تمہیں جانچیں گے، تمہیں پرکھیں گے ان چیزوں کے ذریعے سے۔ اب ظاہر ہے کہ امتحان کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ عدل و انصاف کا تقاضا ہی ہے کہ امتحان لیا جائے، اس لیے کہ امتحان ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس ذریعے سے
باصلاحیت لوگوں کی صلاحیتیں دنیا کے سامنے نکھر کر آتی ہیں۔ اگر امتحان ہی نہیں ہوگا تو معلوم کیسے ہوگا کون پاس ہونے والا ہے، کون فیل ہونے والا ہے، کون فرسٹ آنے والا ہے، کون سیکنڈ آنے والا ہے، کون ممتاز نمبروں سے کامیاب ہونے والا ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ لہذا ضرورت ہے کہ امتحان لیا جائے۔ ہاں ایک سوال ذہن میں ضرور پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں جو امتحانات ہوتے ہیں یہاں ایگزامنر ممتحن امتحان لینے والا علم غیب نہیں رکھتا، لہذا جانچنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ جانچ لیا جائے کتنی استعداد ہے، کتنی صلاحیت ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معلوم ہے، ظاہر ہے کہ سال بھر جس ٹیچر نے کلاس کے تمام اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے تو ہر بچہ اس کی نگاہ میں ہے، کون سا بچہ کاہل ہے، کون سا بچہ پڑھنے والا ہے، کون کتنا تیز ہے، کون کتنا محنتی ہے، کون کتنا سمجھدار ہے، کون کتنا ہوشیار ہے، تو جانتا ہے تو اپنے علم کی بنیاد پر وہ کامیابی نہیں عطا کرتا، امتحان لیتا ہے۔ یہ امتحان کیوں لیتا ہے؟ تاکہ حجت تمام ہو جائے کہ کل جب امتحان میں کامیابی کے بعد اور کچھ لوگ جو فیل ہوں تو یہ نہ کہہ سکیں کہ صاحب آپ نے امتحان تو لیا نہیں، اگر آپ ہمارا امتحان لیتے تو ہو سکتا ہے ہم بھی کامیاب، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ ہم ناکام ہو جاتے؟ لہذا کبھی کبھی امتحان اتمام حجت کے لیے بھی لیا جاتا ہے۔ یقیناً جیسے کلاس کا ٹیچر اپنے تمام بچوں سے آگاہ ہوتا ہے ویسے ہی کائنات کا مالک اپنے ہر بندے سے آگاہ ہے، اس کے عقیدے کے سے آگاہ، اس کے عمل سے باخبر، اس کے کردار سے آگاہ، لیکن پھر بھی وہ امتحان لیتا ہے تاکہ قیامت میں کسی کو شکوے کا موقع نہ ملے کہ ان کے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ یہ اتنے درجات ان کو بلندی حاصل ہو گئی اور ہم نے کیا خطا کی تھی۔ لہذا یہ انسان اور ظاہر ناشکرہ انسان ہے، بارگاہ الہی میں شکوہ کر سکتا ہے، لہذا ایک اتمام حجت کا ذریعہ بھی امتحان بنتا ہے۔ تو دنیا میں بھی امتحانات ہوتے ہیں اور پروردگار عالم نے بھی امتحان کا ذکر کیا ہے، لیکن ایک مماثلت ہے اور کچھ ایک فرق ہے۔ مماثلت کیا ہے؟ مماثلت یہ ہے کہ یہاں بھی ہر ایک کا امتحان تو نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہے کہ جو ڈیٹ فکس کی گئی ہے ایگزامینیشن کی اس میں سڑک پر چلنے والے ہر انسان کا ہاتھ پکڑ کے ایگزامینیشن روم میں نہیں لایا جاتا کہ آج امتحان دینا ہے۔ امتحان کا حق ہی اس کو حاصل ہوتا ہے جو سال بھر ضابطے کی پابندی کرنے والا ہے، اٹینڈنس شارٹ نہ ہو، ایگزامینیشن فارم بھرا ہو، ایگزامینیشن فیس داخل کی ہو، تب وہ اس قابل قرار پاتا ہے کہ امتحان دے۔ تو جب دنیا میں ہر ایک کا امتحان نہیں ہوتا بلکہ انہی کا امتحان ہوتا ہے جو ضابطے کی پابندی کرنے والے ہیں، تو اللہ بھی ہر کس و ناکس کا امتحان نہیں لیتا، وہ انہی کا لیتا ہے جو اس کی نظر میں ضابطے کی پابندی کرنے والے ہیں۔ وہ صاحبان ایمان کا امتحان لیتا ہے، وہ اپنے مخلص ترین بندوں کا امتحان لیتا ہے، وہ انبیاء کا امتحان لیتا ہے، وہ مرسلین کا امتحان لیتا ہے، وہ شہداء کا امتحان لیتا ہے، وہ صدیقین کا امتحان لیتا ہے، وہ صالحین کا امتحان لیتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ تو یہ تو ایک مماثلت ہے کہ نہ ہر ایک کا امتحان یہاں ہو جاتا ہے اور نہ ہر ایک کا امتحان پروردگار لیتا ہے، لیکن ایک فرق ہے اور بہت واضح فرق ہے اور آپ کے پیش نظر ہے وہ فرق۔ یہاں جب امتحان ہوتا ہے تو اسکیم آؤٹ ہوتی ہے، پیپر نہیں آؤٹ کیا جاتا، بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ اگر پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے تو دوبارہ ایگزام ہوتا ہے کہ صاحب پیپر آؤٹ ہو گیا لہذا دوبارہ ایگزام ہوگا۔ اللہ نے یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا لطف ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ ذکر امتحان کے بعد اس نے پیپر بھی آؤٹ کر دیا ہے، اسکیم نہیں آؤٹ کی ہے۔ یہاں اسکیم آؤٹ ہوتی ہے، پیپر نہیں آؤٹ ہوتا۔ اللہ نے پیپر آؤٹ کیا ہے، اسکیم نہیں آؤٹ کی ہے۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ امتحان کب لیں گے، جب تم پورے 15 سال کے ہو جاؤ گے
جس دن سے شریعت کے سارے احکام تمہارے اوپر لاگو ہو جائیں گے، اگر تم ان کی پابندی کرتے ہو تو سبحان اللہ، تمہارے لیے جزا ہے، بہترین بدلہ ہے، نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ لیکن اگر تم نے احکام کی پابندی نہیں کی، تم مجرم ہو، تم خطا کار ہو، تم سزا کے مستحق ہو، نہیں بتایا۔ اور جب انسان نوجوانی کی منزل سے گزر کے جوانی کی منزل میں پہنچ جائے گا تب امتحان لے گا، ایسا بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ جوانی سے آگے جب ادھیڑ عمر کا ہو جائے گا تب امتحان لے گا، کچھ نہیں کہا۔ ادھیڑ عمر سے آگے بڑھ کے جب ضعیف، لاغر، ناتواں، کمزور ہو جائے گا تب امتحان لے گا، کچھ نہیں بتایا۔ حتیٰ کہ جب امتحان کی منزل میں یعنی انسان بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا، اس کے چاروں طرف وہ کھڑے ہوئے روتے ہوئے بلکتے ہوئے لوگ جب زبان حال سے گواہی دے رہے ہوں گے، سارا ماحول زبان حال سے گواہی دے رہا ہوگا کہ نہ موت ہمارے اختیار میں ہے، نہ زندگی ہمارے بس میں ہے، موت کا خالق بھی وہی ہے، زندگی کا مالک بھی وہی ہے۔ یہ جو بستر مرگ پر کروٹیں بدل رہا ہے، یہ جو ایک تشنج کی کیفیت ہے، کبھی ہاتھوں کو سمیٹتا ہے، پیروں کو پھیلا دیتا ہے، کبھی پیروں کو پھیلاتا ہے، ہاتھوں کو سمیٹ دیتا ہے، پتھرائی ہوئی نظروں سے اپنے چاروں طرف ان کھڑے ہوئے روتے اور بلکتے ہوئے انسانوں کو دیکھتا ہے۔ اس میں کوئی اس کا بھائی ہے، کوئی اس کی بہن ہے، کوئی اس کا بیٹا ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی عزیز ہے، کوئی رشتہ دار ہے۔ یہ جو آئے ہیں یہ بھی نہیں جانتے یہ کہاں جا رہا ہے، رخصت کرنے تو آئے ہیں مگر اس کی منزل آخر کیا ہے انہیں خود خبر نہیں، اور وہ بھی نہیں جانتا کہاں جا رہا ہے، کہاں جا رہے۔ تو جب پہنچے گا تو معلوم ہوگا کہ ہم کہاں پہنچے ہیں۔ اور حقیقت میں ظاہر ہے کہ بہت سارے افراد ہمارے جیسے کہہ دیتے ہیں کہ ارے کون دیکھ کر آیا ہے جنت اور جہنم، حساب کتاب کون دیکھ کر آیا ہے؟ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، کوئی دیکھ کر نہیں آیا، لیکن آپ یقین رکھیں کوئی دیکھ کر نہیں آیا ہے مگر جا کر سب کو دیکھنا ہے۔ دیکھ کر تو کوئی نہیں آیا ہے لیکن جا کر دیکھنا سب کو ہے، اور انسان وہی دیکھے گا جو اس نے خود پہلے سے انتظام کر رکھا ہے، وہی دیکھے گا۔ اس لیے کہ نتیجہ بھی ہمارے ہی ہاتھ میں ہے، ہم جیسا چاہیں نتیجہ اپنے لیے حاصل کر لیں۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، انسان جیسا بوئے گا ویسا وہاں کاٹے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ببول بو کے کوئی آم کھا لے، آج تک یہ ہوا نہیں ہے۔ نہ دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے نہ آخرت میں ایسا ہو سکتا ہے۔ انسان جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنی وہ کوشش کرے۔ دنیا کے لیے بھی کوشش کرنا پڑے گی، آخرت بھی بغیر کوشش کے ہاتھ آنے والی نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو اس نے بتا دیا، یہ نہیں بتایا کہ کب امتحان لے گا، لیکن یہ ضرور بتا دیا کہ کیسے امتحان لے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نہیں ہے بلکہ پیپر آؤٹ کر دیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور بالضرور ان چیزوں کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں جانچیں گے، تمہیں پرکھیں گے، کچھ خوف کے ذریعے، کچھ بھوک کے ذریعے، کچھ جان کے نقصان سے، کچھ مال کے نقصان سے، کچھ ثمرات کے ذریعے، کچھ ثمرات کے ذریعے۔ لیکن اسی کے بعد فوراً ہی صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری آیت کسی بھی مصیبت زدہ کو سکون پہنچانے کے لیے کافی ہے، ہر مصیبت زدہ کے لیے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، امتحان کا ذکر کیا اور اس کے بعد فوراً ہی صبر کرنے والوں کو بشارت پیغمبر اکرم کے ذریعے۔ حقیقت میں ظاہری طور پر سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر امتحان اور صبر میں کیا ربط ہے۔ ذکر امتحان اور فوراً صبر کرنے والوں کو خوشخبری اور بشارت کیا ربط ہے آخر؟
لیکن حقیقت میں اگر آپ غور فرمائیں تو شاید میری بات کی تائید فرمائیں گے کہ بہت گہرا ربط ہے امتحان میں اور صبر میں۔ اگر انسان کے اندر جوہر صبر موجود نہیں ہے تو وہ کسی بھی امتحان میں کبھی کامیابی حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ کامیاب وہی ہوگا چاہے دنیا کا امتحان ہو اور چاہے آخرت کا امتحان ہو، کامیابی اسی کا مقدر بنے گی جس کے اندر جوہر صبر موجود ہے۔ ایک طالب علم، سب سو رہے ہیں، رات کا سناٹا ہے، سب سو رہے ہیں، لیکن وہ پڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ اسے اپنے مستقبل کی فکر ہے، اپنا فیوچر بنانے کی فکر ہے، اپنا کیریئر بنانے کی فکر ہے۔ جب دنیا سو رہی، کیا اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ سو جائے؟ خواہش تو اس کی بھی یہی ہے، نفس تو اس کا بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ آرام کرے۔ آرام کسے کھلتا ہے؟ لیکن وہ جو آرام تج کر کے محنت کر رہا ہے، کتابوں میں لگا ہوا ہے، اپنا وقت صرف کر رہا ہے، کیوں؟ یہ اسی وقت تک صرف کر سکتا ہے جب تک یہ صبر کرنے والا ہے۔ ادھر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹا کہ ادھر پھر یہ نہیں پڑھ سکتا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ صبر میں اور امتحان میں بہت گہرا رابطہ ہے۔ امتحان میں کامیاب ہی وہ ہوگا جو صبر کرنے والا ہے۔ اسی لیے ذکر امتحان کے فوراً بعد صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی گئی پیغمبر اکرم کے ذریعے، اور میں نے کہا کہ ہر مصیبت زدہ، ہر غم زدہ، ہر آفت کا مارا، ہر مصیبت کا ستایا، اس کے لیے ایک سکون کا ذریعہ پروردگار فراہم کر رہا ہے کہ ہم نے ذکر امتحان کیا ہے، اگر تم امتحان ہماری طرف سے ہوا ہے اور اگر امتحان میں تم نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے تو پیغمبر آپ خوشخبری دے دیجئے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ کون سے ہیں وہ صبر کرنے والے؟ کیسے پہچانے کہ مصیبت کے ہنگام صابرین کون ہیں، صبر کرنے والے کون ہیں؟ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے، جب کوئی آفت آتی ہے، جب وہ پریشان ہوتے ہیں تو صبر کرتے ہیں، کیسے معلوم ہو؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی بھی مصیبت پڑتی ہے، کوئی ایک مصیبت نہیں، کسی ایک طرح کی مصیبت نہیں، کسی بھی طرح کی مصیبت، کوئی بھی مصیبت پڑ جائے، کسی وقت بھی پڑ جائے، قالوا، تو اس مصیبت کے ہنگام، اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت پڑتی ہے، قالوا، تو یہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ اور چونکہ مومن ہے، مومن کی زبان اور دل میں فرق نہیں ہوتا۔ مومن جو زبان سے کہتا ہے یہ فقط اس کا زبان سے کہنا زبانی جمع خرچ کی طرح نہیں ہوتا، یہ اس کے دل کی آواز ہوتی جو زبان سے نکلتی ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ انا للہ، تو یہ اس کے دل کی آواز ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ انا للہ، ہم اللہ کے لیے۔ کیا مطلب؟ سیدھا سیدھا مطلب یہی ہے کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، مالک جو کچھ بھی ہے سب تیرا ہے۔ انا للہ، جب ہم ہی اللہ کے لیے ہیں اس کا مطلب ہم ہی اپنے لیے نہیں ہیں، تو ہماری چیزیں اپنے لیے کہاں سے ہو سکتی ہیں؟ جب ہم خود اپنے نہیں ہیں تو ہماری چیزیں کہاں اپنی ہیں؟ ہم اللہ کے لیے اور ہماری ہر چیز اللہ کے لیے۔ انا للہ، ہم اللہ کے لیے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ حضرت داؤد سے پر وحی نازل ہوئی، داؤد ہمارے شکر کا حق ادا کرو، ہماری نعمتوں کا شکر کرو اور شکر کا حق ادا کرو۔ جناب داؤد بارگاہ الہی میں کہتے ہیں کہ پالنے والے، کس طرح تیری نعمتوں کا پر شکر ادا کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب تیرا ہے۔ میرے پاس ہے کیا میرا جو میں تیرا شکر ادا کروں اور اس کا حق ادا کر لے جاؤں؟ جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب تیرا ہے، تو کیسے حق ادا ہو سکتا ہے؟ ارشاد پروردگار ہوا داؤد، بس اگر کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال ہے
کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا نہیں ہے بلکہ میرے پروردگار کا ہے، تو یہی میرا شکر گزار بندہ ہے۔ یہی میرا شکر گزار بندہ ہے، یہی شکر کا حق ہے کہ انسان کے ذہن میں اگر یہ ہے کہ میرا کچھ بھی نہیں، اور حقیقت میں کیا ہے ہمارا؟ ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ ہماری پرسنل لائف ہے، اس میں کسی کو انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیا واقعاً یہ ہماری زندگی ہے؟ اگر واقعی 100% ہم اپنی زندگی کے مالک و مختار ہیں تو اس پوری زندگی میں کبھی ہمیں ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ جتنا بھی ہمارا پروگرام، جو ہماری اسکیم، جو ہماری پلاننگ، اس میں کبھی ناکامی نہ ہو، اگر واقعی یہ ہماری زندگی ہے۔ لیکن سارے جتن کے بعد، ساری پلاننگ کے بعد، سارے پروگرام کے بعد سب رکھا رہ جاتا ہے، ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے تو ہیں کہ یہ ہماری زندگی ہے، لیکن ہم اپنی زندگی کے خود مالک نہیں ہیں۔ اور ابھی زندگی میں ہے کیا؟ ہے کیا؟ جو کچھ بھی ہے سارا وجود ہی اس کا عطا کیا ہوا ہے، اور کیسی کیسی نعمتوں سے اس نے مالا مال کیا ہمارے وجود کو۔ یہ دماغ میں جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کس کی عطا کی ہوئی ہے؟ یہ جتنی بھی کامیابی آپ نے اپنے دماغ کی بنیاد پر حاصل کی ہے، حقیقت میں ہے تو سب اللہ ہی کی عطا کیا ہوا، ہے تو سب اللہ ہی کا دیا ہوا۔ اگر وہ خدا نخواستہ مجنون بنا دیتا، پاگل بنا دیتا، دیوانہ قرار دے دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ یہ بصارت اسی کی دی ہوئی ہے، سماعت اسی کی دی ہوئی ہے، شامہ اسی کا دیا ہوا ہے، ذائقہ اسی کا دیا ہوا ہے، لامسہ اسی کا دیا ہوا ہے، تو ساری طاقتیں اسی کی، ساری صلاحیتیں اسی کی، تو ہمارا اپنا ہے کیا؟ کچھ نہیں ہے ہمارا۔ انا للہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب ہمارا کچھ نہیں ہے اور پھر بھی سب کچھ ہمارے پاس ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہے ہم مالک نہیں ہیں، امین ہیں۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے ہم اس کے مالک نہیں ہیں، امین ہیں۔ یہ آنکھیں ہماری نہیں ہیں، ان آنکھوں کے ہم امین ہیں، سماعت کے ہم امین ہیں، ذائقے کے ہم امین ہیں، شامے کے امین ہیں۔ تو جب یہ سب امانتیں ہیں تو امانت میں خیانت جرم ہے۔ اگر یہ آنکھیں ہماری ہوتی تو حق ہوتا چاہے جہاں استعمال کریں، جو جی چاہے دیکھیں، لیکن جب اس کی امانت ہے تو جہاں وہ منع کرے وہاں رک جانا ہے، یا حکم دے دے وہاں دیکھنا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ یہ سماعت کہتے تو ہماری ہے، لیکن سماعت اگر وہ چھین لے تو ہم کیا کر لیں گے؟ کتنے ہی آلے آپ لگا لیجئے، مگر وہ بات تو پیدا ہوتی نہیں ہے۔ جو قدرت کی دی ہوئی سماعت ہے وہ جب چھین لے تو پھر آپ چاہے جتنے پیسے خرچ کر دیں لیکن وہ بات پیدا نہیں ہوتی ہے۔ یہ جتنی بھی صلاحیتیں سب اس کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ملکیت کا اور مالکیت کا تصور انسان کے ذہن سے ہٹ جاتا ہے اور امانت داری کا تصور آ جاتا ہے تو پھر نہ اپنے وجود کی صلاحیتوں کو اپنی صلاحیتیں سمجھتا ہے، سب اللہ کی عطا سمجھتا ہے، پروردگار کی عطا سمجھتا ہے۔ وہ پھر جائز طریقے پر بھی ناجائز تو جانے دیجئے، جائز طریقے پر محنت سے کمائی ہوئی دولت کو بھی وہ اپنی دولت نہیں سمجھتا، اللہ کی دولت سمجھتا ہے کہ اللہ کی امانت ہے۔ اور جب امانت ہے تو پھر نہ زکوٰۃ میں وہ کنجوسی کرتا ہے، نہ خمس میں کنجوسی کرتا ہے، نہ خیرات میں کنجوسی کرتا ہے، نہ صدقات میں کنجوسی کرتا ہے۔ جب بھی کسی کے کام آ جائے، اللہ نے دیا ہے امانت کے طور پر تو اس نے جو واجب قرار دیا ہے کہ نہیں کہتا کہ ہاں اتنے خرچ ہو جائیں گے، اتنا نکل جائے گا، اتنا تو کم ہو جائے گا۔ ارے یہ ہمارا ہے کب؟ اور اگر ہمیں بہت غرور ہے، بہت گھمنڈ ہے، ہم نے کمایا ہے، ہم نے اپنی قوت بازو کمائی سے، تو یہ بازو میں قوت کس کی عطا کی ہوئی ہے؟
یہ دماغ میں صلاحیت کس کی دی ہوئی ہے؟ یہ جو آپ پلاننگ کر رہے تھے، سوچ رہے تھے، سمجھ رہے تھے، آج یہ کر لو، کر وہ کر لو، آج ان کے پارٹنر ہو جاؤ، پر سے ان سے رابطہ کر لو، یہ سب کون راہ دکھا رہا تھا؟ تو راہ دکھانے والا بھی تو وہی ہے، سمجھانے والا بھی تو وہی ہے، بتانے والا بھی تو وہی ہے، پہنچانے والا بھی تو وہی ہے۔ تو یہاں ہے کیا اپنا؟ اسی لیے انا للہ کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے، انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، یعنی ہمارا کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے سب اس کا ہے، ہم مالک نہیں ہیں، امانت دار ہیں، امین ہیں۔ اب جب امین ہے، سب کچھ اس کا ہے، تو جو اس کا ہے، جہاں چاہے گا وہ خرچ کرائے گا، جہاں چاہے گا روک دے گا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، ابلٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ میرے پیغمبر، میں نے کہا کہ بہت سکون دینے والی، اطمینان بخش آیت ہر مصیبت زدہ کے لیے۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ میرے پیغمبر، یہی وہ میرے صبر کرنے والے بندے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر صلوات بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ پہچانیے، انسان اپنا مرتبہ پہچانے، اپنا درجہ پہچانے، اپنا مرتبہ پہچانے۔ صلوات ہے کیا؟ صلوات ہے کیا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی، اپنے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، صلو، تم بھی صلوات بھیجو، وسلموا، اور سلام بھیجو، جو بھیجنے کا حق ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل پروردگار عالم اپنے فرشتوں کے ساتھ اپنے نبی کے لیے انجام دیتا ہے، وہی عمل صاحب ایمان کے ساتھ، یعنی صبر کرنے والے کے لیے جس طرح نبی پر صلوات ہے، اسی طرح صابر پر بھی صلوات ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، میرے پیغمبر، ان کے رب کی طرف سے ان پر صلوات بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں، یہی لوگ ہدایت پائے ہوئے لوگ ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اب اس کے بعد چند باتیں اور اس کے بعد ربط مصائب۔ ظاہر ہے کہ امتحان کا ذکر کیا ہے، لیکن اسی قرآن میں بعض آیتیں ایسی ہیں جن میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جن میں عذاب کا ذکر بھی ہے۔ تذکرہ عذاب ہے، بستیوں پر عذاب نازل ہوا، قوموں پر عذاب نازل ہوا، ان کے تذکرے قرآن مجید میں موجود ہیں۔ لیکن جب اللہ عذاب نازل کرتا ہے تو تقریباً یہی ساری چیزیں ہیں جن کے ذریعے عذاب نازل کرتا ہے۔ امتحان لیتا ہے تو انہی چیزوں کے ذریعے، اور عذاب نازل کرتا ہے تب بھی یہی چیزیں، یہی خوف، یہی بھوک، یہی جان کا نقصان، یہی مال کا نقصان، یہی ثمرات، اور کبھی اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ عزت مل گئی، دولت مل گئی، شہرت مل گئی، حکومت مل گئی، سلطنت مل گئی، یہ ذریعے امتحان بھی، حکومت، اقتدار، منصب، پوسٹ، یہ ذریعے امتحان بھی ہے اور ذریعے عذاب بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ جس طرح وہی چیزیں عذاب کا ذریعہ اور وہی چیزیں امتحان کا ذریعہ۔ اور مثال میں قرآن مجید ہی کے سورہ نحل 14واں پارہ 112ویں آیت ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن اشارے ہی کرتا ہے، کوئی تفصیل وہ کسی مسئلے میں، بہت کم ایسے احکام ہیں کہ جہاں تھوڑی بہت قرآن مجید میں آپ کو تفصیل مل جائے گی، کوئی ڈیٹیل ملے گی، ورنہ وہ اشارے دیتا ہے، اشارے کرتا ہے۔ تو یہاں بھی اشارہ ہے، اور چونکہ قرآن صاحبان عقل و فہم کے لیے نازل ہوا ہے، لہذا عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، وہ اشارے میں گفتگو کرتا ہے۔
جن چیزوں کو صلوات بھیج دیں محمد والے محمد، امتحان کا ذریعہ قرار دیا ہے، تقریباً انہی ساری چیزوں کو عذاب کا ذریعہ بھی قرار دیا ہے۔ بس کیا کہ 14واں پارہ سورہ نحل 112ویں آیت اللہ نے گاؤں کی مثال بیان کی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ والخوف بما كانوا يصنعون، کہ اللہ تم سے ایک گاؤں کی ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے۔ کیسا تھا وہ گاؤں اور کیسی تھی وہ بستی؟ کانت آمنتم مطمئنہ، اس بستی میں امن بھی تھا اور اطمینان بھی، اور دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار جہاں جہاں مومنین کی کم سے کم بستیاں ہیں، ہر بستی میں پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ السلام امن بھی رہے اور اطمینان بھی رہے، نہ امن غارت ہونے پائے اور نہ اطمینان چھننے پائے۔ بہت بڑی دولت ہے امن اور اطمینان۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ایسا اطمینان کہ جیسے لگتا تھا روزی چاروں طرف سے کھینچ کر اس گاؤں میں آ رہی ہے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو اس بستی کے لوگوں نے اللہ کی نعمت سے انکار کیا، کفر اختیار کیا۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی نعمتوں کو ناجائز استعمال کیا، اللہ کی نعمتوں کو جائز طور پر استعمال نہیں کیا، یا اللہ کی نعمتوں کو اس مقصد کے تحت نہیں استعمال کیا جس مقصد کے لیے پروردگار عالم نے وہ نعمتیں عطا کی تھیں، یعنی نعمتوں کو برباد کر ڈالا۔ یہی ہے کفران نعمت کا نتیجہ۔ کفران نعمت کی بستی والوں نے تو اللہ نے کیا کیا کہ خوف اور بھوک کو ان کا اوڑھنا اور بچھونا بنا دیا۔ جہاں اطمینان سے زندگی بسر ہو رہی تھی، امن و شانتی کا ماحول بنا ہوا تھا، ہر ایک آپس میں دستی گریبان ہو گیا، کوئی ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کر رہا ہے، ایک عجیب خلفشاری ماحول پیدا ہو گیا، ایک عجیب غیر اطمینانی کیفیت پیدا ہو گئی، نہ سکون رہ گیا، نہ امن رہ گیا، نہ اطمینان رہ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نعمت سے کفر اختیار کیا گیا ہے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ نے خوف اور بھوک کو ان کی زندگی میں داخل کر دیا۔ لیکن یہ کوئی ظلم نہیں تھا، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یہ سب ان کے کرتوت کا نتیجہ تھا، یہ سب ان کی بدعمالیوں کی سزا تھی، اسی لیے اللہ نے ان کو خوف اور بھوک مبتلا کر دیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں بھی امتحان والی آیت میں بھی خوف اور بھوک ہے، اور یہاں عذاب والی آیت میں بھی خوف اور بھوک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں امتحان کا ذریعہ ہیں وہی چیزیں عذاب کا ذریعہ ہیں۔ جب امتحان ہوتا ہے تو انہی چیزوں کے ذریعے، اور جب اللہ عذاب نازل کرتا ہے تو انہی چیزوں کے ذریعے۔ تو اب اگر ہماری زندگی میں کبھی، ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں، خود ہمارے ساتھ کبھی اگر ایسے مواقع درپیش ہوں، ایسے حالات سامنے ہوں، کبھی خوف ہے، کبھی بھوک ہے، کبھی جان کا نقصان ہے، کبھی مال کا نقصان ہے، کبھی ثمرات کا نقصان ہے، تو ہم کیسے معلوم کریں کہ ہم منزل امتحان میں ہیں یا منزل عذاب میں ہیں؟ جو چیزیں امتحان کا ذریعہ ہیں، جب وہی ساری چیزیں عذاب کا ذریعہ ہیں تو پھر کیسے معلوم کریں؟ بس عزیزان گرامی، یہی موقع ہوتا ہے اپنے گریبان میں سر ڈال کر اپنا حساب اپنے آپ کرنے کا، یہی موقع ہوتا ہے۔ اور مختصر یہ ہے، اگر زندگی اطاعت پروردگار میں بسر ہو رہی ہے، اس کے بعد یہ چیزیں آ گئی ہیں تو امتحان ہو رہا ہے، اور اگر گناہوں میں معصیت پروردگار میں زندگی بسر ہو رہی ہے، اس کے بعد یہ چیزیں آ گئی ہیں تو امتحان نہیں، عذاب پروردگار نازل ہوا۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ اور جب عذاب نازل ہو جائے تو اس عذاب الہی سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے؟ اس عذاب سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے؟ خدا کی قسم،
اس سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا اور کرم کرنے والا نہیں ہے. وہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بندہ جہنم میں جائے. جہنم تو بندہ خود اپنے لیے تیار کرتا ہے, اور اگر اسے سارے بندوں کو جہنمی میں جھونک دینا ہوتا تو اس نے دروازے توبہ کیوں کھولا ہوتا؟ اس نے گنہگاروں اور معصیت کاروں کے لیے اتنا حسین لہجہ کیوں اختیار کیا ہوتا؟ ایک پیار کا لہجہ, ایک پیار کا لہجہ. پیغمبر کو ذریعہ بنایا, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کتنا پیارا لہجہ ہے, کس قدر پیارا لہجہ ہے. گنہگار ہو, خطاکار ہو, لیکن تمہارے گناہ اگر عظیم ہیں تو ہماری مغفرت اعظم ہے. اگر تم اپنے گناہوں کی وجہ سے ہماری رحمت تک نہیں پہنچ سکتے تو ہماری رحمت تو تم تک پہنچ ہی سکتی ہے. بس صرف نادم ہو جاؤ, قبول کر لو کہ تم گنہگار ہو. بخشنے کے لیے ہم تیار ہیں, ہم بخش دیں گے. ہم نے اپنے پیغمبر سے کہہ دیا کہ میرے ان بندوں سے جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے, اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, زیادتی کی ہے, اپنے ساتھ انہوں نے زیادتی کر لی ہے گناہ کر کے. لیکن ان سے کہیے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے. واللہ غفور الرحیم, وہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے اس کی رحم اور اس کا کرم. میں نے کہا کہ اگر بخشنا نہ ہوتا تو اس نے دروازے توبہ کیوں کھولا ہوتا, اس نے یہ آس کیوں دلائی ہوتی, اس نے اپنی رحمت سے مایوسی کو کفر کیوں قرار دیا ہوتا. یہ سب اس کی رحمت کے بہانے ہی تو ہیں, سب اس کی رحمت کے بہانے ہیں, سب اس کی رحمت کے بہانے ہیں. ظاہر ہے کہ بخشنا منظور ہے, ہاں, اور کس قدر واقعی کرم کرنے والا, رحم کرنے والا. حضرت موسیٰ کے سلسلے کی کافی حکایتیں موجود ہیں. جا رہے ہیں, ایک گنہگار شخص نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں, میں نے یہ گناہ کیا ہے, ذرا پروردگار سے میرے گناہ کی بخشش اور پھر یہ کہ مقام. جس وقت واپس آئے ظاہر ہے کہ پروردگار عالم سے بخش دیا تھا, لیکن پروردگار عالم نے کہا کہ موسیٰ مجھے اپنے اس بندے سے, مفہوم یہی ہے, ساری روایت ممکن ہے کہ اس طرح سے نہ ہو, لیکن الفاظ بلد نہ ہو, لیکن مفہوم اس روایت کا یہی ہے کہ موسیٰ مجھے اس بندے سے بس ایک ہی شکایت ہے, میں نے اسے بخش تو دیا, لیکن اس نے اپنے گناہ کا اظہار تم سے کیوں کیا, مجھ سے کیوں نہ کیا؟ تم سے کیوں کیا, مجھ سے؟ اس لیے کہ اپنے گناہوں کو چھپائے رکھنا یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. پروردگار کو یہ بات پسند ہے کہ انسان اگر گنہگار ہے تو خود اپنے گناہوں کو تشتبام نہ کرے. اور یہ ہمارے تمام نوجوانوں کو, تمام بچوں کو یاد رکھنا چاہیے. ماحول بہت خراب ہے, مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی بستی کا ماحول کیا ہے. اللہ محفوظ رکھے ہمارے تمام نوجوانوں کو بحق محمد وآل محمد, اور ہمارے تمام بچوں کو ہر طرح کی بد کرداری سے اور ہر طرح کی برائی سے محفوظ رکھے. ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے باقاعدہ طور پر ایک دوسرے کو اپنے گناہوں پر گواہ قرار دینا, یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پروردگار پھر فضل سے کام نہیں لیتا, اپنے عدل سے کام لیتا ہے. یہی جناب موسیٰ ہے. گنہگار شخص کہتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں, میں نے بڑے گناہ کیے ہیں, جا کے پوچھئے گا کہ ہمارا مقام اور ہماری جگہ جہنم میں کہاں ہے. جناب موسیٰ گئے, مناجات کر کے واپس ہونے لگے. ارشاد ہوا موسیٰ میرے بندے نے جو پیغام تمہیں پہنچانے کا, پروردگار تو بہتر جانتا ہے, تجھ سے کیا پوشیدہ ہے, تو جانتا ہے, لیکن جا کر کہہ دینا کہ موسیٰ اس کا مقام جہنم میں نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ جنت میں ہے. اور اس کے بعد جناب موسیٰ نے آ کر پیغام سنا دیا اللہ کا. شیطان تو ازلی دشمن ہے, اس نے وسوسہ ڈالا, ایک ایک کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے
اپنے گناہوں کو کہ میں نے یہ گناہ کیا، فلاں جگہ میں نے یہ گناہ کیا، دیکھو میں نے یہ گناہ کیا، مجھے بخش دیا گیا، میں یہ جگہ جنت میں ہے۔ اب جب دوبارہ جناب موسیٰ گئے تو ارشاد ہوا موسیٰ اب جا کر کہہ دینا کہ اس کی جگہ جنت میں نہیں ہے، اس کی جگہ جہنم میں ہے۔ جب تک وہ اپنے گناہوں کو چھپاتا رہا، میں اپنے فضل سے کام لیتا رہا، اور جب اس نے اپنے گناہوں کو خود ہی عام کر دیا ہے تو اپنے فضل سے نہیں اپنے عدل سے کام لوں گا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ اپنے فضل سے کام نہیں، اپنے عدل سے کام لوں گا۔ تو جو چیزیں عذاب کا ذریعہ ہیں وہی چیزیں امتحان کا ذریعہ ہیں۔ اگر انسان عذاب الہی میں گرفتار ہو جائے تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ انسان دائرہ ابدیت میں داخل ہو جائے۔ سورہ قریش، سورہ ایلاف، لإلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ بھوک میں کھانا دینے والا وہی ہے اور بدامنی میں امن عطا کرنے والا وہی ہے، لیکن کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي، ان کو چاہیے کہ اس خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں، یعنی دائرہ ابدیت میں اپنے کو داخل کر دینے والا یقیناً عذاب الہی سے چھٹکارا پا جاتا ہے۔ اور یہ ابدیت کا درجہ، ابدیت کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ پیغمبر اکرم کی جب معراج کا ذکر پروردگار عالم نے کیا تو بعنوان رسول نہیں کیا، بعنوان نبی نہیں کیا، بعنوان حبیب نہیں کیا، بعنوان عبد کیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو لے گیا۔ اس کا مطلب معراج ابدیت کے لحاظ سے حاصل ہوئی ہے، اور ابدیت کا درجہ نبوت سے، رسالت سے، امامت سے بھی افضل ہے۔ علماء کرام تشریف فرمائے، اس لیے کہ اگر عبد ہی نہیں ہے تو نبی کیسے ہوگا؟ اگر عبد ہی نہیں ہے تو رسول کیسے ہوگا؟ اگر عبد ہی نہیں ہے تو امام کیسے ہوگا؟ عبدیت کی منزل پر پہنچنے کے بعد ہی پروردگار انہی بندوں میں سے کسی کو نبوت کے لیے منتخب کرتا ہے، کسی کو رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے، کسی کو امامت کے لیے منتخب کرتا ہے، کہ جب وہ اپنے کو منزل ابدیت پر سے گزار لے جاتے ہیں، منزل ابدیت پر فائز ہو جاتے ہیں، کمال کی منزل تک پہنچ جاتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں اپنی ابدیت اور اپنی بندگی کو۔ اور یہی وہ ابدیت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، چاہے پیغمبر اکرم ہو یا اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، مولائے متقیان امیر المومنین، منزل مناجات میں بارگاہ الہی میں آپ کا سنا ہوا جانا پہچانا فقرہ ہے، مولائے متقیان کی یہ دہن اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ کہ پروردگار میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے بس یہی کافی کہ تو میرا رب ہے۔ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے بس یہی کافی ہے کہ میں کہ تو میرا رب ہے۔ یعنی کبھی بھی کسی کو اپنا رب، اور کیا وجہ ہے؟ تلقین برابر آپ سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے ہیں، یہ قبر میں یہ اللہ کے رب ہونے کا سوال کیوں ہوگا؟ خالق ہونے کا سوال نہیں، مالک ہونے کا سوال نہیں، رازق ہونے کا سوال نہیں، جتنے اس کے اسما ہیں سب اس کی صفت کا مظہر ہیں۔ لیکن یہ من ربک کیا مطلب ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ یہ ربوبیت الہی کا، پروردگار ربوبیت کا سوال کیوں؟ بہت مشکل ہے۔ اللہ اکبر کہہ دینا تو آسان ہے، لیکن اللہ اکبر کہہ کے اس پر قائم رہنا بہت مشکل ہے۔ ورنہ اللہ اکبر کہہ کے نہ جانے کہاں کس کو اکبر بناتے پھرتے ہیں، صبح سے شام تک کہتے تو ہم اللہ اکبر، لیکن صبح سے شام تک نہ جانے کس کو اکبر بنا دیتے ہیں کہ اللہ پھر رکھا رہ جاتا ہے، اکبر وہ ہو جاتا ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ اپنے مفاد کے لیے، کبھی کسی وجہ سے، کبھی کچھ، کبھی اپنی دنیا بچانے کے لیے، کبھی دولت کمانے کے لیے، کبھی پوسٹ کے لیے، کبھی عہدے کے لیے، کبھی منصب کے لیے، کبھی حکومت کے لیے، نہ جانے کہاں کس کو اکبر بناتے پھرتے ہیں۔ کہنے کو تو کہہ دیا اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ قائم رہنا، اسی لیے ثم استقاموا اصلہ ہے۔ کہنا آسان ہے کہ اللہ اکبر، لیکن اللہ اکبر کہہ کے اس اللہ اکبر کے مطابق قائم رہنا
حقیقت میں یہ بہت اگر ناممکن نہیں ہے تو مشکل ضرور ہے، یقیناً مشکل ہے، یقیناً مشکل ہے۔ رب کا سوال ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ امیر المومنین نے اور یہی وجہ ہے پوری زندگی کسی کو اپنی زندگی پر اتنا کانفیڈنس ہو کہ جو بھی زندگی میں اس نے جو بھی اسٹیپ لیا ہے، جتنے بھی اقدامات کیے ہیں، ان تمام کے مطابق کسی کو اتنا اطمینان تو ہو۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے اس سر مبارک پہ ضربت لگی یہ نہیں کہا، فزت برب الکعبہ کہا ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں خالق کا ذکر نہیں کیا، مالک ہونے کا ذکر نہیں کیا، رب فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی بہت سارے افراد جو معرفت نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ علی کے دور حکومت میں بغاوتیں بہت ہوئی ہیں، لہذا علی معاذ اللہ ایک ناکام حاکم کی حیثیت سے تھے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ان کو اس بات پہ تعجب ہے کہ بغاوتیں بہت ہوئیں، مجھے تعجب تب ہوتا جب بغاوتیں نہ ہوتی۔ بغاوتیں تو دور امیر المومنین میں ہونا ہی چاہیے، اس لیے کہ جن کے لاکھوں لاکھ درہم بند ہو جائیں گے، جن کا وظیفہ بند ہو جائے گا، وہ بغاوت نہیں کریں گے، کیا صلوات پڑھیں گے؟ تو بغاوتیں تو ہونا چاہیے، لیکن خدا کی قسم جانیں قربان ہو جائیں، ہمارے ماں باپ نثار ہو جائیں اس عادل خدا کے اس عادل نمائندے پر۔ ظاہری حکومت ملی، بغاوتوں کا بازار گرم ہوا، آئے کچھ لوگ مشورہ دینے کے لیے، جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ کچھ لے دے کے منہ بند کر دیجئے، لیکن اگر کوئی دوسرا ہوتا تو خوش ہو جاتا۔ میں نے عرض کیا کہ اس عادل خدا کا عادل نمائندہ، آپ کے جبین اقدس پر شکن پڑ گئی، آپ کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہو گئے۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ تو منظور ہے کہ میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوں، پیروں میں بیڑیاں ہوں، میرے گلے میں طوق ہو، مجھے کوفے کی گلیوں میں کانٹوں پر پھرایا جائے، لیکن خدا کی قسم جب تک آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں علی کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ حکومت رہے یا نہ رہے مگر عدالت رہ جائے، انسانیت رہ جائے، شرافت رہ جائے۔ یا حکومت مقصد نہیں ہے، حکومت رہے یا نہ رہے، عدالت رہ جائے، انسانیت رہ جائے، شرافت رہ جائے، اور یہی ہے ابدیت، یہی ہے ابدیت۔ اور یہ ابدیت فقط امیر المومنین پر آ کر ختم نہیں ہوتی ہے، اس ابدیت کا مظاہرہ امیر المومنین کے بعد امام حسن سے لے کر اور سرکار حضرت حجت تک برابر ابدیت کا مظاہرہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، اور آج زمانے کے امام کے ذریعے بھی اسی ابدیت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اور دنیا دیکھے گی اس ابدیت کو جب انشاءاللہ وہ اپنے آبا و اجداد کا وارث جب ظہور فرمائے گا، تب انسان سمجھے گا کہ عدالت کسے کہتے ہیں، انسانیت کسے کہتے ہیں، شرافت کسے کہتے ہیں، عدالت کی حکومت کسے کہتے ہیں، اقتدار پانے کے بعد عدالت کس طرح کی جاتی ہے، انصاف کیسے برتا جاتا ہے، یہ دنیا دیکھے گی۔ ابھی تو وہ 12ویں گویا سیرت ہمارے سامنے ہے ہی نہیں، پردے میں ہے، ابھی سیرت ظاہر ہی نہیں ہوئی ہے، لیکن اگر یہی ابدیت دیکھنا ہے تو آئیے کربلا میں دیکھیے اسی ابدیت کا مظاہرہ۔ ہاں یقیناً میں نے عرض کیا کہ بہت سارے حادثات اور ہوتے ہیں ایسے کہ جھنجھوڑ دینے والے ہوتے ہیں، باپ کا انتقال اور اس کے 4 دن کے بعد بیٹے کا انتقال، لیکن میں جتنے بھی صاحبان عزا اور لواحقین ہیں، جو ماتم داران ہیں، جو غم گساران ہیں، ان سے ایک ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک باپ کا انتقال ہوا لیکن باپ کے سامنے بیٹے کا انتقال نہیں ہوا، بیٹے کے سامنے باپ کا انتقال ہوا ہے۔ یہ بھی غنیمت جانیے کہ باپ کے سامنے بیٹے کا انتقال نہیں ہوا، بیٹے کے سامنے باپ کا انتقال ہوا ہے، اور پھر ایک بیٹے کے سامنے ایک باپ کا انتقال ہوا، ایک ہی گھر سے 2 جنازے 4 دن کے فرق کے ساتھ، ایک ساتھ آج 40واں ہو رہا ہے، باپ کا بھی 40واں ہو رہا ہے، بیٹے کا بھی 40واں ہو رہا ہے،
لیکن آپ کے گھر میں تو 2 40ویں ہیں، 72 40ویں تو نہیں ہیں۔ ذرا اس مظلوم سے پوچھئے کہ جہاں 72 40ویں ایک ہی ساتھ، جہاں اصحاب کا 40واں، جہاں اعزا کے 40ویں، اقربا کے 40ویں، 18 سال کے علی اکبر کا 40واں اسی دن، 32 سال کے عباس کا 40واں اسی دن، 6 ماہ کے اصغر کا 40واں اسی دن، بھانجوں کے 40ویں اسی دن، بھتیجوں کے 40ویں اسی دن، بھائیوں کے 40ویں اسی دن، اعزا کے 40ویں اسی دن، اقربا کے 40ویں اسی دن، اصحاب کے 40ویں اسی دن۔ ایک دن میں کتنے 40ویں؟ اور پھر خدا رکھے پرسہ دینے والے آئے، تعزیت پیش کرنے والے آئے، تسلی دینے والے آئے۔ دستور انسانیت بھی ہے، دستور شرافت بھی ہے، حکم شریعت بھی ہے کہ دیکھو جب کسی گھر میں کوئی سانحہ ہو جائے تو جاؤ صاحبان عزا کو پرسہ دو، دیکھو 3 دن تک اس گھر میں کھانا بھیجو، اگر کوئی نہ ہو تو دفن و کفن کا انتظام کرو، تمہارے ہوتے ہوئے کسی کی لاش بے گور و کفن نہ رہ جائے، بے گور و کفن نہ رہ جائے۔ اس منزل پر مجھے امام مظلوم جو اپنی مظلومی امام مظلوم نے بیان کی ہے، 2 ہی چیزیں ہیں کہ جن کی یاد اپنے چاہنے والوں کو دلائی ہے امام مظلوم نے۔ ایک اپنی پیاس، شیعتی مائن شربتم ما عذبن فذکرونی، اے میرے دوستو جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، اور سمیتم بے غریب او شہید فندبونی، اور جب کسی پردیس میں مرنے والے کی خبر سننا تو میری بے کسی پہ آنسو بہا لینا، ندبہ کرنا، فریاد کرنا، ہائے مظلوم حسین، ہائے بے کس حسین، ہائے بے وطن حسین، ندبہ کرنا میری غربت پر، میری بے کسی پر، میری بے وطنی پر۔ اگر کسی پردیس میں مرنے والے کی خبر سننا، دل چاہتا کہ مولا کی خدمت میں کروں، مولا یہ آپ نے شرط کیوں لگائی کہ جب کسی پردیس میں مرنے والے کی خبر سننا؟ اب میں اور تو وجہ ظاہر ہے میں نے کہیں دیکھا تو نہیں ہے، لیکن ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ شاید مولا نے یہ شرط اس لیے لگائی کہ دنیا میں کوئی بھی مسلمان کہیں بھی دنیا کسی گوشے میں مرے، ارے اس کا لاشا بے گور و کفن نہیں رہ جاتا، چندہ کر کر کے لوگ کفن دیتے ہیں، لیکن کسی کی لاش بے دفن و کفن نہیں رہ جاتی۔ آئے زہرا کے لال کا جنازہ کربلا کی زمین پر بے گور و کفن پڑا تھا، بیٹا موجود تھا مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار۔ شاید یہی وجہ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم ائمہ معصومین اور غم شہدائے کربلا کے۔ پروردگار ان مرحومین کی مغفرت فرمائے، انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے، ان کی تنگی لحد کو دور کر دے، ان کی قبروں کو منور کر دے، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے، اس لیے کہ مال مجلس تو یہی آنسو ہیں، یہی روح مجلس ہیں، یہی جان مجلس ہیں، جان مجلس ہیں۔ اگر یہ آنسو نکل جائیں گے ظاہر ہے آپ کو بھی ثواب حاصل ہوگا کہ آپ اس مظلوم کی غربت کو یاد کر کے روئے ہیں، اس کی مظلومیت کو یاد کر کے روئے ہیں، اور یہی نکلتے ہوئے آنسو ان مرحومین کے لیے بھی بلندی درجات کا انشاءاللہ بہترین وسیلہ قرار پائیں گے، بہترین ذریعہ قرار پائیں گے، بہترین ذریعہ قرار پائیں گے۔ میں نے کہا دستور انسانیت بھی ہے، شرافت بھی ہے، دستور زمانہ بھی ہے، پرسہ دینے کے لیے لوگ آتے ہیں، یتیموں کو تسلی دی جاتی ہے، جنازے کا اہتمام ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے، احترام کے ساتھ جنازہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ہائے کربلا میں جس محافظ شریعت کے گھر سے احکام شریعت نے رواج پایا تھا، اسی کا جنازہ کربلا کی زمین پر بے گور و کفن پڑا تھا۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ امام زین العابدین کی دل پر کیا گزر گئی ہوگی۔ یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی شک نہیں کیا جاتا، کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ 11ویں محرم کو ادھر ہی سے گزارا گیا،
ادھر شہداء کے لاشیں عرض کربلا پر پڑے ہوئے تھے، تو امام زین العابدین کی چہرے کی حالت ایسی تھی کہ جیسے روح نکلی جا رہی ہے کہ ثانیہ زہرا نے تسلی دی، میرے لال ارے میں کیا حالت دیکھ رہی ہوں، بیٹا کیا جان دے دو گے؟ امام فرماتے تھے بھئی اماں آپ نے دیکھا ان ملعونوں نے اپنے نجس مردوں کو دفن کر دیا اور میرے بابا کا لاشا زمین پر پڑا ہوا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بیٹا موجود ہے مگر باپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا۔ تسلی دی، دلاسا دیا، میرے لال گھبراؤ نہیں، میں نے اپنے نانا رسول خدا سے سنا ہے یہاں میرے بھائی کا روضہ بنے گا، زیارت کرنے والے آئیں گے۔ بھتیجے کو تسلی دی، لیکن جب بھائی کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا بہن کی نظروں کے سامنے آیا تو ضبط کا یارہ نہ رہا، مدینے کا رخ کر کے آواز دی، یا جدہ صلی اللہ علیہ ملک السما، نانا ارے آپ پر تو آسمان کے فرشتے صلوات بھیجتے ہیں۔ ھذا حسین مرمل بالدماء، یہ آپ کا حسین ہے جو زمین کربلا پر خاک و خون میں بھرا ہوا پڑا ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس اس منزل کی ایک روایت اور مجلس تمام۔ جب یہ قافلہ گزارا جانے لگا، امام زین العابدین فرماتے ہیں ایک مرتبہ پھر میں نے اپنی پھوپھی کو دیکھا کہ سواری تو آگے بڑھتی جا رہی ہے لیکن میری پھوپھی مڑ مڑ کے اس نشیب کو دیکھتی جا رہی ہیں جہاں میرے بابا کا بے گور و کفن لاشا پڑا ہوا ہے۔ میں نے سوال کیا پھوپھی اماں اس قدر غور سے آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ تو ثانیہ زہرا نے جواب دیا کہ بیٹا مجھے ایک موقع یاد آ رہا ہے، اور موقع وہ تھا جب ایک دن میں صحن خانہ میں آرام کر رہی تھی، یکایک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا دھوپ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے لیکن میرے اوپر سایہ ہے، اور جب میں نے اپنی نظریں اٹھائیں تو مجھے نظر یہ آیا یہی وہ میرا بھائی تھا جو میرے اوپر اپنی آبا کا سایہ کیے ہوئے تھا۔ گویا زینب نے مرثیہ پڑھ دیا، ایک دن وہ تھا جب اس چاہنے والے بھائی نے اس بہن پہ سایہ کیا تھا، آج اسی بھائی کا بے گور و کفن لاشا زمین کربلا پر پڑا ہوا ہے، وہی بہن جا رہی ہے چادر تک نہیں جو اپنے بھائی کے لاشے پر ڈال سکے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا۔ پالنے والے اس ذکر کو تنویر الحسن رضوی ابن مطالب حسین مرحوم اور خورشید حیدر رضوی ابن تنویر الحسن رضوی مرحوم کے بلندی درجات کا بہترین وسیلہ اور ذریعہ قرار دے۔ کریم پروردگار ان دونوں مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، ان کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے۔ میرے معبود تمام سوگواروں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہر مومن اور مومنہ کی اور ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرض ادا ہوں، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ اس وبا سے دنیا انسانیت کو نجات عطا فرما، خاص طور پر صاحبان ایمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ کریم پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، جو صاحبان اولاد نہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ کریم ہم سب کو فقر مادی اور فقر معنوی سے محفوظ رکھ۔ کریم کفار و مشرکین و منافقین و یہود و نصارہ کے شر سے تمام صاحبان ایمان کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ کریم پروردگار تو نے ظالمین کا دفعیہ ہمیشہ ظالمین کے ذریعے کیا ہے، اس فتنوں سے بھرے ہوئے دور میں بھی ظالمین کا دفعیہ ظالمین کے ذریعے سے کر کے صاحبان ایمان کو حفظ و امان عطا فرما۔ معبود سرکار حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اس دور غیبت امام میں ہم سب کو نیک عقائد کے ساتھ ایسے نیک اعمال کرنے اور ایسا نیک کردار اپنانے کی توفیق دے کہ ہم سب کا شمار امام زمانہ کی نصرت کرنے والوں، مدد کرنے والوں، ان کے چاہنے والوں میں ہو سکے، اور روز قیامت امام زمانہ کے آباء و اجداد، ان کی جدہ ماجدہ کی ہمیں شفاعت نصیب ہو سکے۔ گزارش ہے ایک مرتبہ پھر سورہ ہم اور 3 بار سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کے تنویر الحسن رضوی ابن مطالب حسین مرحوم، خورشید حیدر رضوی ابن تنویر الحسن رضوی مرحوم کے لیے ایصال ثواب فرمائیں۔